بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، کیریئر کونسلر، گائیڈ، لائف کوچ، ماسٹر ٹرینر اکیڈمک اینڈ ایڈمنسٹریشن۔ اس ویڈیو میں ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس نے کس طریقے سے ہمارے معاشرے کو متاثر کیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی اصل ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو سائنس جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، کچھ اس کو گریک کا کلیم بھی کرتے ہیں، اور اس زبان میں اس کو کہتے ہیں سینتیا۔ سینتیا کا مطلب ہوتا ہے نالج، اور سائنس جس قسم کے نالج کی بات کرتی ہے وہ 4 قسم کے نالج ہیں۔ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس میں پہلا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں امپیریکل نالج۔ اس کی بنیاد جو ہے ہمارے سینسری سسٹم پہ ہوتی ہے، یعنی 5 سینسر کے ذریعے ہم جو تجربے کی بنیاد پہ علم حاصل کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں امپیریکل نالج۔ دوسرے نمبر پہ ہے تھیوریٹیکل نالج۔ یہ وہ نالج ہوتا ہے جو سائنس کی تھیوریز اور لاز پہ بیس کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے پریکٹیکل نالج۔ پریکٹیکل نالج وہ ہوتا ہے جو ایکسپیریمنٹیشن پہ بیس کرتا ہے، اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے کاز بنتا ہے۔ اور چوتھا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ سائنس ایسے نالج کو مانتی ہے جو ویلیڈیٹڈ ہو اور ٹیسٹیفائڈ ہو۔ تو یہ آگے ان کی تفصیل ہے جو میں نے وضاحت بیان کر دی ہے، یہ اس کی مزید تفصیل ہے۔ اس کے بعد سائنس جو ہے جس چیز پہ بیس کرتی ہے وہ 10 پرنسپلز ہیں جن کو ہم کریکٹرسٹکس آف سائنس بھی کہتے ہیں، کہ سائنس جو بھی ڈیٹا جو بھی فائنڈنگ ہوتی ہے وہ ان 10 اصولوں پہ یا 10 خصوصیات پہ بیس کرتی ہے۔ اس میں کون کون سی 10 خوبیاں ہیں؟ آبجیکٹیوٹی ہے، پروگریسونیس ہے، یونیورسلٹی ہے، امپیریسزم ہے، ریلائبلٹی اینڈ ٹینٹیونیس ہے، آبزرویشنل انفرنس ہے، کرٹیکل اینڈ کریٹیو تھنکنگ ہے، ڈائیورسٹی آف تھیوریز اینڈ لاز ہے، یوز آف سائنٹیفک میتھڈ ہے، اور ایکسپلینیشنز اینڈ فیوچر پریڈکشنز ہیں۔ اس کے بعد ایک چیز جو بڑی عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ سائنس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ آگے جو آپ سلائیڈ میں گزار رہا ہوں یہ ان 10 پرنسپل، یہ 10 کریکٹرسٹکس جو ہیں ان کی تفصیل ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لفظ جو ہیں وہ بذات خود جو ہیں وہ اپنی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو ضروری بات ہے کہ وہ بندہ جس نے سائنس کو علم جو ہے دینا ہے یا لینا ہے، یعنی سائنٹسٹ جو یہ کام کرتے ہیں، اس میں کچھ خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہر بندہ سائنس کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے۔ تو خوبیاں کون کون سی ہیں؟ کہ وہ بندہ ان بائسڈ ہو، اس کے بعد اس کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ سائنٹیفک ہو، یعنی اس کا مائنڈ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ سائنٹیفک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد وہ سپرسٹیشن جو ہیں ان پہ بلیو نہ کرتا ہو، متھس جو ہیں ان پہ بلیو نہ کرتا ہو، بلائنڈ بلیف کا فالو نہ ہو، اور 2 کام جو بڑے اہم وہ کر رہے گا، ٹالرنس اور ہارمونی جو ہے اس کو خود بھی برداشت کرتا ہو اور اس کو سپریڈ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ آگے اس کی وضاحت ہے۔ یہاں تک جو ہے سائنس کا مسئلہ جو ہے وہ سائنس والا پورشن ختم ہوتا ہے۔ اس پہ میری الگ ویڈیوز بھی ہیں، آپ اس کو غور سے دیکھیے گا۔ اب یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے آ گئی ہے یہ ٹیکنالوجی والا پورشن اس میں ہم کور کرنے لگے ہیں۔ جب ہم ٹیکنالوجی کے لفظ پہ غور کرتے ہیں تو یہ بھی گریک ورڈ ہے، اور یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ٹیکنو اور لوگیا۔ ٹیکنو کا مطلب ہوتا ہے آرٹ اور اسکل، لوگیا کا مطلب ہوتا ہے سائنس اور اسٹڈی۔ تو جب ہم دونوں لفظوں کو جمع کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی جو ہے اس کی ڈیفینیشن بنتی ہے سائنس آف آرٹ اور اسٹڈی آف اسکلز۔ تو یہ اس کی وضاحت یہاں کی گئی ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ سائنس کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، اور یہ اپلیکیشن کن کے لیے کرتی ہیں، کہاں کرتی ہیں؟ فار دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کے بعد ٹیکنالوجی نے جو تقریباً ہر فیلڈ میں، کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں ٹیکنالوجی نے ہماری سوسائٹی کو متاثر نہیں کیا، لیکن 5 فیلڈ یہ سلائیڈ آپ کے سامنے ہے ان کا تھوڑا سا میں ذکر مناسب سمجھوں گا کرنا جو ہے وہ۔ اس میں پہلا جو ہے سب سے بڑا جو فیلڈ ہے وہ ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن میں آپ دیکھیں کہاں ہم سڑکوں سے شروع ہوئے تھے کنیکشن جو ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ایئر، اسپیس، اور جو اس کے بعد جو ہے ہم سمندروں تک چلے گئے۔ یعنی بات جو تھی وہ کاروں، بسوں اور ٹرکوں سے شروع ہوئی، اس کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ لینڈ لائن کنیکشن سے مراد میری یہ تھی کہ سب سے پہلے جو ہمارا کام کیا ہوا
پہلے ہم گھوڑوں کے ذریعے پیغام رسانی کیا کرتے تھے، کبوتروں کے ذریعے پیغام رسانی کیا کرتے تھے یا پیدل کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ٹیلی گرافس آئے، ٹیلی فون آیا، کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ کا دور آیا، پھر ای میلز کا دور آ گیا، پھر وائرلیس کا آ گئی جس میں موبائل اور سیٹلائٹس آ گئے۔ اس کے بعد وائرڈ ٹیکنالوجی آ گئی جو آپٹیکل فائبر جو ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، اور یہ سارا جو ہے اس نے ہمارے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا۔ دوسرا فیلڈ جو بہت بڑا فیلڈ ہے جس میں ٹیکنالوجی جو ہے ریولیوشن لے کے آئی، وہ ای کامرس کا ہے، جس میں سب سے بڑا ذکر جو ہے وہ نیٹ جو ہے، موبائل بینکنگ اور بلنگ سسٹمز جو ہیں یا سروسز ہے۔ اس کے بعد ای شاپس ہیں، اس کے بعد ای کیش کارڈز ہیں، کریڈٹ کارڈز ہیں، ڈیبٹ کارڈز ہیں۔ اس کے بعد یہ اصلی جو چیز ہے وہ الیکٹرانک پیمنٹس ہیں، یعنی بلز وغیرہ کا۔ اور اس کے بعد یہ پورا ایک سائیکل ہے جس کی ایبریویشن جو ہے مختلف کتابوں میں ملتی ہے، وہ ہے SNODIPA۔ اس کا مطلب ہے سرچ، نیگوشیٹ، آرڈر، ڈلیور، انوائس، پیمنٹ اینڈ آفٹر سروسز، گارنٹی یا وارنٹی۔ تو یہ سارا کام جو ہے جس کو میں ای شاپس کہہ رہا ہوں وہ اب انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہے کہ وہ سیکورٹی تھریٹس ہیں، اور وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا بجائے نفع کے نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرا فیلڈ جو بڑا اہم ہے ہمارے لیے وہ ہے ٹرانسپورٹیشن کا۔ تو ٹرانسپورٹیشن میں دیکھیں ہم کہاں سے شروع ہوئے، لینڈ سے شروع ہوئے، اسپیس، اور اس کے بعد سی میں چلے گئے، یعنی بسز، کارز، ٹرینز، ایروپلینز اور شپس جو ہیں۔ اس کے بعد اٹانومس کارز، اٹانومس ٹرینز، اٹانومس ایروپلین، اٹانومس شپس، یا آٹو کارز، آٹو پلینز، آٹو شپس، یا ٹربو آپشن جو ہیں وہ آ گئیں۔ انہوں نے معاشرے کو ریولیوشنائز کر کے رکھ دیا۔ لیکن ہر چیز جو تھی، ان سب چیزوں کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو ایزیلی اور کوئکلی جو ہے ایک چیز جو ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچائی جا سکے، جتنے کم وقت میں اور جتنی وہ کاسٹ افیکٹو ہو سکتی ہے۔ اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں کہیں تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سپلائی اینڈ چین میکانزم فیسیلیٹیشن۔ اس کے بعد چوتھا فیلڈ جو ہے جس میں ریولیوشن ہوا ہے وہ ہے ہمارا میڈیسن کا۔ تو میڈیسن میں جب سے ڈیجیٹلائزیشن آئی ہے یا روبوٹک ٹیکنالوجی آئی ہے تو ہماری ڈائگنوسٹک اسٹڈی ہو یا تھراپیٹک اسٹڈی ہو، اس میں ایک ریولیوشن آ گیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے آپریشن بھی ممکن ہے، گھر بیٹھے ڈائگنوسس بھی ممکن ہے، گھر بیٹھے تھراپی بھی ممکن ہے، اور یہ میڈیسن جو ہے یہ اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ یہ لوگ اس کو معجزوں تک جو ہے ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ پانچواں اور آخری فیلڈ جو ہے یہ ہمارا ایجوکیشن کا فیلڈ ہے۔ ایجوکیشن فیلڈ میں اس نے کیسے متاثر کیا ہے؟ آن لائن ٹیوشنز اور ٹیچر سے کام شروع ہوا، گائیڈنس کاؤنسلنگ پہ پہنچا، گائیڈنس کاؤنسلنگ کے بعد اب جتنے بھی ہمارے سورسز ہمیں چاہیے وہ ای لائبریری کی شکل میں اویلیبل ہیں، اور یہ ایون کہ ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تک جو ہیں وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پہ آ گئی ہیں، جن کو ہم ای لیبز کہتے ہیں۔ تو وہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کا پورا ریسرچ پروجیکٹس، ان کی پبلیکیشن، حتیٰ کہ ایم فل پی ایچ ڈی کا ویوا جو ہے وہ بھی آن لائن تھرو کانفرنس جو ہے وہ ممکن ہے اور ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہماری ایجوکیشن جو ہے اس کو بڑا مومنٹم اور بوسٹ اپ ملا ہے، اور ایجوکیشن جو ہے یہ جو لوکل نہیں بلکہ ایک گلوبل ایشو بن گیا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کے میں ذکر مناسب سمجھتا تھا۔ اس کے بعد یہ میری اگلی ویڈیو ہے، یہاں تک اس کو میں ختم کرتا ہوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے اس میں کیا ریلیشن شپ ہے اور دونوں میں میجر کیا فرق ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، کمنٹس بھی کریں گے۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا